ویلکم بیک ناظرین جو صورتحال اس وقت شہر کی بن چکی ہے، بالخصوص درخت نہیں ہے جس کا اثر اس شہر کو کانکریٹ کی جو جنگل بنا کر جو شہریوں کو تحفے دیا گیا وہ سب کے سامنے ہیں۔ اموات ہو رہی ہیں، پرسرار اموات کے ساتھ ساتھ مختلف ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ جناب سب کہہ رہے ہیں درخت لگائے جائیں، سب کہہ رہے ہیں جی یہ مسائل ہیں، سب کہہ رہے ہیں جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عذاب کر رکھا ہے، مگر اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کے حل کیا ہے؟ اور پریشانی میں اس وقت اراکین اسمبلی کے پاس کس طرح کے لوگ شکایتیں لے کے جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں۔ عادل عسکری رکن اسمبلی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جناب علی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے علاقے میں، حلقے میں، لوگ کس طرح کی شکایات لے کر آ رہے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام جی عادل عسکری صاحب، کس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں؟ لوگ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ سر میرے پاس 99% جو شکایتیں ہیں وہ صرف پانی کی ہیں۔ تو پانی میں اب اس شہر کو اس حد تک لیا ہے جو شہر سب کے لیے ہے پورے پاکستان میں، تمام شہروں کے لیے ہے، لیکن اس شہر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ شہر کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اسمبلی میں، جو پچھلے 5 سال سے آواز نہیں اٹھائی گئی تھی پچھلے ادوار کے اندر، لیکن ہم بڑی ایمانداری سے، دیانتداری کے ساتھ اپنے شہر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ پورا پاکستان، پورے پاکستان کا میڈیا یہ سب دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ 37 لوگ اپنے شہر کا، اپنے علاقوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان سب سے، اور بڑے طریقے سے تہذیب کے دائرے میں سیاست کو سیاست کی طرح۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدمے کو بہت جلد جیت لیں گے۔ مگر عادل عسکری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں کے شہری جنہوں نے ووٹ دیا، اراکین اسمبلی پہنچایا اسمبلی میں، وہ کہتے ہیں جناب مقدمے تو لڑتے ہیں مگر نتائج کیا ہیں؟ نتائج کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ کیا دے پا رہے ہیں؟ ایک لیجسلیٹر جو ہوتا ہے وہ لیگلی اپنی چیزوں کو، اپنی کانسٹیٹیونسی کو، اپنے شہر کو اسمبلیوں کے اندر پاس کراتا ہے، ریزولوشن پاس کراتا ہے، اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہے۔ بلدیات اس شہر کا اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ اگر حل جماعت اسلامی ہے تو آپ جماعت اسلامی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کو یہاں پر 2 سال ہو گئے، آپ کیوں نہیں پوچھتے پیپلز پارٹی کے میئر سے جو کراچی کے میئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ میئر بھی ہے موجودہ، وہ میئر کیوں نہیں بتاتے؟ ان کی تو سندھ گورنمنٹ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب اگر ایم سی ایم کو کوئی ڈسیز دے سکتا تھا، اتنا موقع آیا تھا نا ان سب کے پاس، پاکستان کی تمام پارٹیز کے پاس، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تمام لوگوں کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، سب کے پاس یہ موقع آیا تھا کہ یہ ایم سی ایم کا نام و نشان مٹا دیتے، نہیں مٹا سکے نا یہ نام۔ عادل عسکری صاحب آپ کے حلقے میں ذرا بڑے بڑے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ پانی کا بحران ہے، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں نا ریکارڈ کا حصہ بن جائیں، اور پھر بلدیاتی مسائل کے حساب سے اگر بات کریں تو اس کو بھی ہم زیر ذکر ضرور کریں گے، مگر حلقے میں کہاں پانی کے مسائل ہیں؟ پہلے دن سے ہمارا بلدیات میں یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کانسٹیٹیونسی سے آئے ہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب بنایا ہے، اور وہ لوگ ہمارے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب پہلے دن سے ہم نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے سے پہلے ہم اپنی کانسٹیٹیونسی میں پہنچ گئے تھے، واٹر پمپنگ اسٹیشن اسٹارٹ کر دیا تھا، اور سختی سے ہدایت کر آئے تھے کہ یہ واٹر پمپنگ اسٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گا۔ 1-1.5 مہینے کی تک و توق کے بعد اس واٹر پمپنگ اسٹیشن کو اسٹارٹ کروایا۔ وہ اسٹارٹ کرنے کا بھی ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے جو کہ میں میڈیا پر کیا بتاؤں۔ نہیں سر، آپ بتائیں کیا معاملہ ہے، آپ بتانا چاہیں، جو بتانا چاہیں بتائیں، آپ کو موقف ہے۔ 2 نمبر طریقے سے فیک پینلز لگائے ہوئے تھے، ان پینلز کو اپ گریڈ کروایا۔ پھر اس کے بعد خوشی سے آیا کہ یہ پینل کو آن کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پمپ چل جائیں گے، اور وہ پمپ سے گلبرگ کی عوام کو میں پانی پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ پینل کھولنے کے بعد پتہ چلا، جب میں نے کرایا تو پتہ چلا کہ جو پمپ جہاں سے پانی سک کرتے ہیں وہاں پر 20 سال سے جو ٹینک تھا، اس ٹینک میں کچرا جمع تھا، 20 سال سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، 2 ہفتے اس کی صفائی کرانے میں لگے۔ وہ 2 ہفتے میں میرا این پی اے کا کام نہیں ہے یہ، اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کے لیے پانی، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک نیسیسٹی ہے، میں نے اس کو صاف کرایا۔ اس کے بعد ہم نے پمپ اسٹارٹ کرایا تو پتہ چلا، اور اس نے پائپ پھاڑ دیے جو پانی کی سپلائی لائن تھی۔
اب بتائیں ذرا جس چیز کو اچھا عادل صاحب، جب آپ جا رہے ہیں اداروں کے پاس، پائپ کی لیکیجز بند کی، اس کے بعد پائپ کی لیکیجز بند کی، ایک ہفتہ پہلے وہاں پر کیبل چوری ہو جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایم ڈی کو فون کیا صلاح الدین کو، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، ان کو کئی میسیجز کیے. اس کے بعد سی او اسد اللہ کو فون کیا، کوئی میسیج نہیں سر یہ اٹھاتا. آپ کی کیوں نہیں سن رہے عادل عسکری صاحب؟ آپ رکن اسمبلی ہیں، کیوں نہیں سن رہے آپ کی یہ پریولیج موشن لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹی وی کے عادل عسکری صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ مختلف اداروں کے پاس جا رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں سن رہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو میڈیا بھی ہائی لائٹ کرے نا. سر آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں، لوگ کیوں نہیں سن رہے؟ جو صوبہ جو صوبائی وزراء اور حکومتی سطح کے اراکین اپنے ہی ممبر کو سنوائی کے لیے جو ہے وہ چکر لگوائیں تو اس سے بڑی اور کیا ہوگی. جس دن ارباب اختیار نے فیصلہ کر لیا کراچی اگر جو 2 سال کے لیے بھی ادھر ہی کے لوکل لوگوں کو مل گیا، یہاں کے جو باشندے ہیں جو یہاں رہتے ہیں وہ کسی بھی زبان مسلک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کو ان کا اپنا کام کرنے کا ان کو موقع مل گیا تو میں آپ کو یہ لکھ کر کہتا ہوں کہ یہ شہر دوبارہ اپنے حالات میں روشنیوں کے شہر تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. عادل عسکری صاحب تھوڑا سا آپ نے پانی کے اوپر ذکر کیا، بجلی اور بالخصوص دیگر معاملات کے اوپر علاقہ مکین آپ کے پاس آ کر کیا نواں سناتے ہیں؟ سر سب سے پہلے میں نے بتایا 99% پانی کا مسئلہ. وہ بیچارے اب بجلی سے تو بجلی کو تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں جنریٹر اور آلٹرنیٹ انرجی سے وہ پورا کر رہے ہیں. پانی کو کہاں سے آلٹرنیٹر سرکار کہتی ہے ٹینکر بھروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مافیا ہے نا، یہ تو پوری مافیا انوالو ہے اس کے اندر، اوپر سے نیچے تک تمام لوگ انوالو ہے اس کے اندر. محرم اور حرام کا مہینہ قریب ہے، یہ سب سے زیادہ سیڈسٹ مومنٹ کیا ہوتا ہے اس 10 دن کے اندر؟ وہ 3 دن کا پانی جو امام حسین کو کے بچوں کو بند کیا گیا وہ ہے سیڈسٹ مومنٹ اس کے اندر. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پانی بکتا ہے، یہاں پانی پہ پیسے کماتے ہیں، تو کیا حال ہوگا. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹیک اپ کریں گے، اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے چیزوں کو. اچھا عادل عسکری صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ایوان میں یقینی طور پہ آپ نے بتایا کہ جی قانون سازی کے لیے ہم جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، مگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ہم کنسرن اتھارٹیز کے پاس بھی جا رہے ہیں. جب لوگوں کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ میری نہیں سن رہا، اب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ جی صلاح الدین صاحب جو ہیں جو سی ای او ہیں واٹر کارپوریشن کے، وہ میری نہیں سن رہے، دیگر لوگ نہیں سن رہے، تو پھر کیا یہ عوام کے پاس جب چیز لے کر جائی جاتی ہے تو یہ کافی ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس چیز سے؟ نہیں بس ویسے مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیا کہتے ہیں وہ عوام، کیا کہتے ہیں، کیا شکوے شکایت کرتے ہیں آپ سے؟ بس ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لائن میں سے، جیسے ان کی لائنیں بہت 30 سال پرانی ہے، تو اگر 30 سال پرانی ہے تو اس کو گڈھا لگوا کر اور اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ جو پیڑ ویڑ ہوتے ہیں ان کی روٹس نکلتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا پانی کا جو ترسیل ہوتی ہے وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، کسی کے کنیکشنز نہیں ہوتے وہ کنیکشنز کروا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں. اچھا اب لوگ احتجاج کی طرف آ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، لوگ پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے، لوگ جو ہیں وہ مختلف جو آپ کے بنیادی مسائل نہ ہونے کی وجہ سے، ایک تو شدید گرمی ہے اس پہ احتجاج پر آ رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں یہ پولیٹیکلی بھی ڈیمیج کرے گا، کیونکہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ اب ان کا جو پارا ہے وہ ہائی ہونے لگا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی کام کا نہیں ہے ہمارے لیے، ان کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے. کیا کہیں گے عادل صاحب؟ نہیں ہم ہی تو آ رہے ہیں احتجاج پر، ہم ہی تو عوام ہیں، ہم ہی تو لوگ ہیں. ہم کوئی سرمایہ دار کے اور جاگیردار کے بچے تھوڑی ہیں. ہم ہی تو یہ عوام ہیں، ہم ہی تو یہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اپوزیشن میں ہیں، کوئی حکومتی بینچوں میں تھوڑی ہیں. ہمارے ہاں آج بھی کئی بازیاں رکشوں میں آتی ہیں اسمبلی کے اندر. ایم پی ایم کی طرز سیاست پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی بہتری یا ایم پی ایم کی طرز سیاست ہے. جب غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا اور یہ جیتا جاتا ثبوت ہے نا. ہم انہی عوام میں سے تو ہیں، اور کون ہے. ہم آئیں گے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا کہ یہ الیکٹرک کا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. 2 3 4 5 کمپنیز کو کہ الیکٹرک مونوپولی ہے اس مونوپولی کی وجہ سے یہ لوگ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. ایک ہی آدمی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو بجلی ملے گی کس کو نہیں ملے گی.
نہ کوئی اس کے اندر ڈسکاؤنٹ ہے نہ کچھ ہے. جب 4 کمپنیاں لا کر کے لائسنس 3 یا 4 کمپنیز کو دے دیے میں جائیں تو اس چیز کا عادل صاحب بالکل، competition ہو میں جائے گا. تو ذاتی طور پہ اور بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب چاکلیٹ لیتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بھی آپشن دیے جاتے ہیں، ہم کوئی اور چیز کھانے جاتے ہیں اس کے اندر بھی بالکل ہمیں آپشن دیے جاتے ہیں، خود ایک ہی ریسٹورنٹ کے اندر اگر ایک مینیو رکھ دیا جائے اس کے اندر بھی آپشن دیے جاتے ہیں. پر عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان کے تمام شہر چھوڑ کے ایک کراچی واحد شہر ہے کہ جہاں پر آپشن ہی نہیں ہے اور بول دیا ہے کہ جناب جیسا ہے اسی کو برداشت کرنا ہے. تو یہ جو ظلم ہے اس کا شکار تو ہو رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں. اس کا وے آؤٹ کیا عادل عسکری صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا وے آؤٹ ہے K4 جو 2008 یا 9 کے اندر ہمارے میئر لائے تھے یہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب، یہاں پر K4 یہاں پر اسٹارٹ کر گئے تھے، جو آج 16 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کے پیسے اس سال بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنا شیئر نہیں رکھا ہے. صرف گورنمنٹ آف پاکستان کا اسلام آباد کا شیئر اس کے اندر موجود ہے، اور جس کے لیے وہ بھی یہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے، ہماری لیڈرشپ کی کوششوں کی وجہ سے اس شہر کا اگر کوئی والی وارث ہے تو وہ MKM ہے. MKM کے وہ نوجوان ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. آپ کے بچوں کا سودا کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر نہیں گئے، آپ لوگوں کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے گئے، آپ کے لیے آوازیں اٹھانے کے لیے گئے. اچھا بجٹ کے اوپر بڑا، بجٹ کے اندر بھی تقریریں آپ نے بھی تقریر کی انگریزی میں کی، میں سن رہا تھا. کیسا دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو، اور یہ جو مسائل جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بجٹ ادھر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بجٹ کا تو اگر آپ نے میری اسپیچ سنی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پوسٹ بجٹ اسپیچز کروا رہے ہیں. بجٹ کی بات ہی نہیں ہے نا، مطلب بجٹ لانے سے پہلے آپ تمام ڈسٹرکٹ کی، سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ کی آپ MP سے تقریریں کروا لیتے اور ان سے بولتے کہ ان کے کیا مسائل ہیں تو وہ انڈکٹ کروا لیتے بجٹ کے اندر. یہ لوگ بجٹ پاس کرا چکے ہیں، کیبنٹ بھی پاس کر دیا ہے، بجٹ بنا چکے ہیں، اب تقریریں کروا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بالکل. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. لوگوں کے حقوق کی بات کرنا، اپنے بچوں کی بات کرنا، ان کی تعلیم کی بات کرنا، اپنے لوگوں کے لیے پانی کے لیے بات کرنا، یہ کئی الیکٹرک کے مسائل، کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے. میں کوئی پاکستان کے دوسرے صوبے کا کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر تھوڑی ہوں. یہاں پر تھوڑی بہتری ہے، یہاں پر تو میں اپنے لوگوں کے لیے لڑوں بھی، اپنے لوگوں کے لیے دیانتداری ایمانداری سے کام کروں بھی. پھر بھی کچھ لوگ آ کر جو ہے وہ مختلف طریقے سے حل صرف جماعت اسلامی، تو لو نہ پھر جماعت اسلامی سے حقوق اپنے لو، آپ کام کرو ان کے ساتھ، وہ جائیں نہ مانگے ان سے پانی. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر جو جس کا کام ہے وہ نہ کرے. ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے. آپ لوگوں نے دیکھیں خود بائیکاٹ کیا تھا نا اس کے اوپر، تو آپ کو تو موقع دے رہے تھے، کہا جاتا جی آئیں آپ مقابلہ کر لیں. اب وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین کے جی یہ ڈر کے چلے گئے. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کیوں بائیکاٹ کیا تھا. ایسے سوال کرنا علی بھائی، بائیکاٹ اس لیے کیا تھا. نہیں میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، میں جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. میں بتاتا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں. ہاں میں جواب دیتا ہوں کہ ہماری 72 یونین کاؤنسلز کو انہوں نے ڈی لمیٹیشن کر دی گئی تھی. یعنی کہ ہم نے اس پر ان سے بات کی تو انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے ہماری 52 UCs ہم نے ریکور کروائی. 52 UCs 52 UCs بالکل. جب 52 UCs ہوئی تو اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو 52 UCs آپ نے کروائی ہیں ڈی لمیٹیشن ہم نے واپس کروائی ان لوگوں سے. نوٹیفیکیشن نکلوایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ اگلے الیکشن میں ہوگی، یعنی کہ 2026 کے اندر ہوگی. تو ہمارا بنتا تھا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر لی ہے، انہوں نے ڈی لمیٹیشن کر لی ہے، کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اس کے بعد یہ الیکشن بنتا تھا. ہو گئے نا، سازش کی نظر ہو گئے جو گئے تھے. لیکن اقتدار لینا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آسان ہو، لیکن اقتدار کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. تو بس یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور ہمارے اس فیصلے پر جو ہے نا ہماری عوام ہمارے ساتھ تھی، بالکل ٹھیک کیا. تو یہ ہے اس کی. اچھا عادل عسکری صاحب، آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں شہر کے جو اصل مسائل ہیں جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی میرے پورے حلقے میں سے
جو اصل مسئلہ ہے نا جناب وہ 90% جو آپ بتا رہے ہیں وہ پانی کا ہے۔ اچھا اسی طرح پانی کا مسئلہ ریلیٹ کرتا ہے بلدیات کے اندر۔ اچھا آپ کوئی بھی معاملہ اٹھائیں جو بالخصوص اس شہری آبادی، بالخصوص کراچی، بالخصوص اگر ہم بات کریں اکثریتی جو آبادی ہے جس کا انحصار کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے بلدیات کے اندر۔ اب بلدیات کے اندر آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر کے کسی بھی طور پہ کنارہ کشی کر لی ہے، اب آپ لوگ بالکل ایوان کی سیاست کر رہے ہیں، پر کہیں نہ کہیں وہ گراؤنڈ جو چھوڑا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس سے مسائل کے جو معاملات ہیں وہ مزید شہریوں کے لیے جو ہیں وہ مشکل میں پڑیں گے نا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کلیم آپ ہی کرتے ہیں جی ہم وارث ہیں، جب آپ اس جگہ پر کھڑے ہی نہیں ہیں، اس گراؤنڈ کو آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ شہری جن کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے ابھی بھی، تو یہ معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں چھوڑا عوامی مسائل میں ڈیلی جمعرات جمعے کو ہم وہاں بیٹھتے ہیں، بدھ کے دن ہم پاکستان ہاؤس اپنے تنظیمی دفاتر میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مسائل سالو کرتے ہیں، وہیں سے بیٹھ کر فون کرتے ہیں۔ کسی کا پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ تر کا پانی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا گھریلو ڈومیسٹک قسم کا مسئلہ ہے، تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے سالو کرتے ہیں نا۔ ہم نے اپنے اپنے ٹھیک، علاقوں میں فوکل پرسن بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر میرے کوئی 22 بلاک ہیں، 22 میں سے میرے 18 بلاک ہیں گلبرگ کے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا علاقہ جو ہے وہ پانی سے محروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سے سارا جو سبب ایریا ہے وہاں پر کنیکشن مار مار کر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نہیں نا۔ قانون تو حرکت میں ہے ہی نہیں نا، ادھر قانون ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں نا۔ قانون ہمارے ہاتھ میں ہو، میئرشپ کے انڈر میں ہو، تو یہ سارے چیزیں مسئلے سلو کرے۔ جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سال کے اندر کراچی کو پاکستان دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنانے کی صلاحیت۔ بہت شکریہ عادل عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ایک سال صرف مل جائے کراچی میں، ایم کیو ایم کو موقع مل جائے تو ہم پوری روشنیوں کا جو شہر تھا جس طرح وہ واپس لوٹا دیں گے۔ موقف تھا، کوشش کی ان کے حلقے کے مسائل، میری کوشش یہی ہے کہ ایم پی اے جنہوں نے لوگوں کو جنہوں نے ووٹ لیے ہیں نا لوگوں سے، ان سے پوچھوں جناب کہ یہ آپ کے جو مسائل ہیں اس عوام مسائل کا شکار ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پانی کے مسئلے حل کر دو، جناب ہمارے جو ہیں یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کروا دو، جناب یہ سڑکیں ہیں، کھیلوں کے پارک نہیں ہیں، اس صورتحال کو بہتر کر دو۔ بالکل بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہی دعا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ جس کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی دکھائی دیں۔ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔